بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بے لاگ، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان۔ آج کی جو بڑی خبر ہے، ظاہر ہے ملک کی سیاست میں بھی اپنی جگہ چیزیں ہیں، ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک امپورٹنٹ خبر ہے، آج کے ایک بڑے اخبار نے، ہمارے نیشنل اخبار نے یہ سٹوری چھاپی ہے کہ ان کے اداریے میں ہے کہ یو اے ای کے جو ایمبیسڈر ہیں، جو واشنگٹن میں ہیں، یوسف العتیب، انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے، جو ان دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی دور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس میں یو اے ای کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنی جو گفتگو ہے، جو بات چیت کی ہے، اس میں انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ ایک مشکل ٹاسک ہے، لیکن یو اے ای چاہتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں اور خطے میں امن کی طرف معاملات آگے بڑھیں، اکانومی بہتر ہو اور باقی چیزیں ٹھیک ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ یو اے ای یہ جو ایفرٹ کر رہا ہے وہ کتنی ایفیکٹو ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے آج بھی اور اس سے پہلے بھی بارہا یہ کہا ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ امن چاہتے ہیں، ہماری پیس کی خواہش ہے، لیکن ہندوستان کی طرف سے جب بھی ہم نے دیکھا کبھی مثبت رویہ سامنے نہیں آیا۔ اب اس دفعہ کی یہ جو ایفرٹ ہے جس کو یو اے ای کر رہا ہے، اس کا اوورال کیا امپیکٹ آ سکتا ہے، کشمیری اسے کیسے دیکھتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ جو کشمیری ڈائسپورا کام کر رہا ہے وہ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتا ہے، اور ہمارے جو تجزیہ نگار ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ایک شارٹ سا بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروائیں گے اور اس پوری ڈیولپمنٹ پہ جو انسائٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پاکستان اور بھارت کی کشیدگی کا ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ یقینی طور پہ کام ہونا چاہیے، پیس کی طرف چیزیں آگے بڑھنی چاہیے، لیکن جو کور ایشو ہے دونوں ملکوں کے درمیان وہ مسئلہ کشمیر ہے، کیونکہ پاکستان کا ایک بڑا لمبا ایک عرصے سے اس پہ سٹانس رہا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کی عوام کیونکہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتی ہے، اور ہندوستان نے جبری طور پہ کشمیر پہ قبضہ کر رکھا ہے۔ وہاں اپنی نہ صرف بڑی تعداد میں ہندوستان کی فوج ہے بلکہ وہاں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، اور آرٹیکل 370 کی ریووکیشن کے بعد سے اب تک مقبوضہ کشمیر میں وہاں کے لوگوں پہ زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات بہتری کی خبر پچھلے دنوں آئی تھی، اس میں آج جو ڈیولپمنٹ ہے کہ جو یو اے ای کے ایمبیسڈر ہیں واشنگٹن میں، انہوں نے آج اس حوالے سے انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ بیسیکلی یو اے ای یہ چاہتا ہے، میڈیشن کرنا چاہتا ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بہتری آئے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ آسان کام نہیں ہے، دونوں ملکوں کے درمیان ایک بڑی طویل ایسی ہسٹری ہے، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے، بہت سارے فیکٹرز ہیں، کشمیر کا مسئلہ ہے، لیکن بہرحال ایک ایفرٹ ہے یو اے ای کی طرف سے، تو دیکھتے ہیں کہ کس طرف جائے گی۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ علی رضا سید صاحب ہیں جو چیئرمین کشمیر کونسل ای یو ہیں، ان سے ہم اس پہ جانیں گے کہ کیا کشمیری کیونکہ پرنسپل فریق ہیں اور اوورال اس پورے مسئلے کو یقینی طور پہ کشمیریوں کے اسپائریشن کے بغیر حل نہیں کیا جا سکتا، اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان جب بھی تعلقات میں بہتری کی بات ہوتی ہے کشمیری اس کو اپنے ساتھ لنک کرتے ہیں، کشمیری سوچتے ہیں کہ اگر یہ تعلقات میں بہتری ہو رہی ہے تو وہ کس کاسٹ پہ ہو رہی ہے، کیا کشمیریوں کو آن بورڈ لے کے ہو رہی ہے، کیا کشمیر کاز کو فائدے کے لیے ہو رہی ہے، یہ ساری سوالات ہوتے ہیں جو کہ کشمیریوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں۔ علی رضا سید صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ تو سب سے پہلے سر آپ سے میں یہی جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے جس پہ یوسف العتیب ہیں جو کہ یو اے ای کے ایمبیسڈر ہیں واشنگٹن میں، انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ یو اے ای پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں بہتری چاہتا ہے اور میڈیشن کر رہا ہے۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا انڈیا رسپونڈ کرے گا پراپرلی، کوئی بہتر اس کا نتیجہ نکلے گا، یا یہ بھی ماضی کی طرح ایک فضول ایکسرسائز ہوگی؟ سر بہت شکریہ آپ کا۔ اصل میں دیکھیں، پاکستان کی طرف سے پچھلے 70 سال سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ اپروچ ہوتی رہی ہے کہ اس کا جی پرامن حل نکالا جائے جو کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق ہو۔ جی تو اس سلسلے میں پاکستان کی ہر اس آفر کو بھارت کی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ایک وقت میں انہوں نے ایکسیپٹ کیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کو ڈریگ کرتے رہے اور پھر وہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ سر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کتنے معاہدے ہوئے، تاشقند کا ہوا، شملہ ہوا، لاہور ایگریمنٹ ہوا، اور پھر وہ 4 پوائنٹ فارمولا جو مشرف صاحب کے دور میں آیا اور واجپئی صاحب کے ساتھ، لیکن اس کا
کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور ابھی تک ہم پھر اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں آج سے 70 سال پہلے کھڑے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ اقدام جو امن کی طرف لے کے جائے گا، کشمیری جو سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں اس میں، اصل وکٹم بھی کشمیری ہے، اصل فریق بھی کشمیری ہے، اور انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اور یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن موجود ہیں جس پہ انڈیا نے بھی سائن کیا ہوا ہے، پاکستان نے بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی. تو اس حوالے سے کشمیری ہمیشہ ہر اس قدم کی حمایت کریں گے جو امن کی طرف جائے گا. جی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کشمیری چاہتے ہیں کہ یہ ایک پرماننٹ امن ہو، یہ امن نہ ہو کہ ہر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ جو ہے نا حالات اسی نیج پہ آ جائیں جہاں سے شروع ہوئے تھے. تو اس لیے جو اس وقت کی جو یو اے ای کی انوالومنٹ ہے، اس سلسلے میں کچھ عرصے سے باتیں ہو رہی تھی، ویسٹ میں بھی بہت سارے میڈیا میں باتیں ہو رہی تھی کہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے وہ جی ہو رہی ہے. تو آج تو انہوں نے جو یو اے ای کے ایمبیسڈر ہیں انہوں نے کنفرم کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اقدام ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا بھارت سیریس ہے، کیا وہ جو اقدامات انہوں نے 5 اگست 2019 کو کیے، کیا اس پہ انہوں نے کچھ سوچا ہے کہ کیا وہ اس کو ریووک کریں گے، کیا وہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کی طرف جائیں گے. دیکھیں اس خطے کے لوگوں کے لیے، پورے خطے کے لیے، ساؤتھ ایشیا کے لیے، جی چاہے وہ انڈین عوام ہوں، چاہے وہ پاکستانی ہوں، کشمیری ہوں، بلکہ جو دوسرے کنٹریز ہیں، ان سب کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس خطے میں امن ہو، خوشحالی ہو، ترقی کرے وہ خطہ جس طرح یورپ آج ترقی کر رہا ہے. تو اس کے لیے بھارت کو ہٹ درمی جو ہے وہ ختم کرنی ہوگی. وہ طاقت کے ذریعے کشمیریوں کی جو ایسپیریشن ہے آزادی کی، حق خود ارادیت کی، اپنے حقوق کے لیے جو ان کی جدوجہد ہے، اس سر کو ایک طاقت کے ذریعے وہ میں ختم جاننا کر چاہوں سکتے گا ہیں. آپ سے کہ جو آپ کی ظاہر آرگنائزیشن ایک بڑے ٹائم سے کام کر رہی ہے یورپی یونین کے ساتھ، وہاں آپ اپنا دنیا کو مسئلہ کشمیر کی نوعیت سے آگاہ کر رہے ہیں، بھارتی مظالم سے آگاہ کر رہے ہیں. تو اس وقت دنیا کس سٹیج پہ کھڑی ہے؟ کیا ہم کوئی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کسی سازش کی وجہ سے ہندوستان کو اپنے سٹان سے پیچھے لے جایا جا سکتا ہے، اسے مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ کشمیر سے اپنی فوجیں نکالے یا وہاں کی خود ارادیت کی طرف آئے؟ اس چیز کے کتنے امکانات ہیں؟ دنیا کتنا کشمیر کے معاملے پہ آپ کے موقف کے ساتھ کھڑی ہے؟ دیکھیں آپ کے علم میں ہے کہ اس خطے میں جو الائنسز ہے بدل رہے ہیں. ٹھیک. اس خطے کے حالات جو ہیں وہ جو بڑی پاورز ہیں، یو ایس ہو گیا، رشیا، چائنا، ان کے جو مفادات ہیں وہ اس خطے کے امن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. سر وہ اگر آپ دیکھیں کہ بھارت جو ہے، بھارت کو جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ چاہتی ہے کہ چائنا کے خلاف اس کو کھڑا کیا جائے، لیکن پاکستان اس میں رکاوٹ بنے گا کیونکہ پاکستان کے چائنا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. اب ٹھیک. دیکھنا یہ ہے کہ یہ یو اے ای کی انیشیٹو ہو سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو سپورٹ ہے وہ بڑی پاورز کی بھی ہے، کیونکہ اس کے ٹھیک. بغیر وہ خود شاید انوالو نہیں ہونا چاہتے اس طرح، کیونکہ بھارت ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ تھرڈ پارٹی کی جو انوالومنٹ پہ وہ نہیں چاہیے، اور بائی لیٹرل ایشو ہے. حالانکہ یہ بائی لیٹرل ایشو نہیں ہے، یہ میں کہتا ہوں کہ یہ 15 ملین انسانوں کا مسئلہ ہے، یہ یونائٹڈ نیشن کا یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے، یہ ٹھیک. انٹرنیشنل امن جو ہے اس کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. تو اس کو آپ بائی لیٹرل نہیں رکھ سکتے. تو اس لیے جو انوالومنٹ ہے یو اے ای کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے بہت ساری جو طاقتیں ہیں ان کے اپنے مفادات بھی ہیں، ٹھیک. اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس خطے کے جو آنے والے سالوں میں کس طریقے سے اس کو کنٹرول کیا جائے. ٹھیک. علی رضا صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہاں پاکستان میں جو سیاسی ماہرین ہیں یا جو سفارتی امور پہ نظر رکھتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کو تب تک ڈائیلاگ انڈیا سے نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ آرٹیکل 370 انہوں نے جو ریووکیٹ کیا اس کو واپس اپنی اصل حالت پہ نہیں لے جاتا، اور اس کے ساتھ باقی بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کے. آپ کے خیال سے کیا چارٹر آف ڈیمانڈ ہونا چاہیے ڈائیلاگ میں؟ پاکستان کی طرف سے کیا پرائرٹیز ہونی چاہیے جس سے جو کشمیری ڈائسپورا جو باہر ہے، جو کام کر رہا ہے، وہ سیٹسفائی ہوگا؟ دیکھیں کشمیری جو ہیں ان کا تو ایک ہی مطالبہ ہے، اور ایک ہی تمام کشمیری جو ڈائسپورا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کو ایکسکلوڈ کر کے
جی کوئی بھی نیگوسیشن، کوئی بھی معاہدہ جو ہوگا انڈیا کے ساتھ وہ کبھی پائیدار نہیں ہوگا. ٹھیک تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ پائیدار ہو اور مستقل امن ہو. تو اس کے لیے کشمیریوں کی انوالومنٹ فرسٹ وہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور جو بھی اگر بیک ڈور چینل پہ ہو رہی ہے ڈسکشنز ہو رہی ہیں، لیکن اس میں بھی کشمیریوں کو انوالو کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کشمیریوں کو انوالو نہیں کیا جائے گا، کشمیریوں کی خواہشات کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا. دیکھیں 1 لاکھ سے زائد کشمیری قربانیاں دے چکے ہیں، شہادتیں دے چکے ہیں. ہمارے 30,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ زخمی، اور جو جیلوں میں جو ہماری قائدین ہیں وہ جیلوں میں ہیں. تو وہ سارے امن اسی وقت ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو، لیکن اس کے لیے کشمیریوں کی خواہشات کو، اور بھارت کا میں آپ کو بتا دوں، بھارت ہمیشہ کوشش کرے گا اس کو ڈیلے کرنے کے لیے. جی بھارت ہمیشہ کوشش کرے گا کہ وہ ڈیموگرافی چینج کرے، جس ٹھیک طریقے سے انہوں نے کیا ہے کہ ابھی سے وہ ڈومیسائل وغیرہ انہوں نے جو نان کشمیریز کو دیے ہیں، ٹھیک وہ ان کو بھی پتا ہے کہ وہ ان کو ایک دن ریفرینڈم کروانا پڑے گا. وہاں پہ آپ کو پلیبیسائٹ کروانا پڑے گا جو یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن میں ہے. تو اس لیے وہ تیاری کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان اپنے موقف پہ قائم رہے، کشمیریوں کی انوالومنٹ ہو، اور بھارت کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھے. اگر وہ اپنے عوام کی بہتری چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، تو ان کو آگے بڑھنا ہوگا. اور مودی سرکار کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ جتنی طاقت مودی سرکار نے استعمال کی ہے کشمیریوں پہ، میرا خیال میں پچھلے 60-70 سال سے کسی اور حکومت نے اتنی طاقت استعمال نہیں کی. جی تو اب ان کو یہ علم ہو گیا ہے کہ یہ طاقت کے ذریعے وہ اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے. اور دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ طاقت کے ذریعے جو مسئلے حل ہوتے ہیں وہ پائیدار نہیں ہوتے. آپ بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں. کشمیری بھی جو ہے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس پہ انٹرسٹ، ہر ملک کے انٹرسٹ کو وہ سمجھتے ہیں. تو ٹھیک اس کو مد نظر رکھ کے اس کا ایک حل نکالا جا سکتا ہے، تاکہ کشمیری بھی جس طرح دوسرے جو قومیں ہیں جس طرح وہ زندہ رہ رہی ہیں اپنے حقوق کے اسی طرح کشمیری بھی جو ہیں وہ جی اپنی علی لائف زندگی گزار رضا سکے رضا اور سید امن صاحب، کا. آپ سے میرا آخری سوال یہ ہے کہ اس وقت جو آپ ظاہر ہے بیک ڈور چینلز پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان سے ویل اویئر ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سلوشن کیا ہے؟ ظاہر ہے پاکستان کا موقف یہ ہے کہ پورا کشمیر ہمارا، اور اسی طرح انڈیا یہ کہتا ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر ہے یہ بھی اس کا ہے، اور اسی طریقے سے کشمیر میں جو لوگ ہیں وہ پاکستان سے ہلاک کرنا چاہتے ہیں. تو اس صورتحال میں ایسی کیا پاسبلٹی ہے جس سے اس مسئلے کو حل کی طرف بڑھا جا سکتا ہے؟ وہ کیا صرف رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے ذریعے ہی تعین کرنا ہے، یا کوئی آؤٹ آف دی باکس کوئی اور بھی چیز ایسی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں زیر بحث ہے؟ دیکھیں یہ تو فیصلہ تو کشمیریوں نے کرنا ہے، لیکن میں ایک چیز آپ سے کہتا چلوں کہ جی آپ کو حالات پیدا کرنے ہوں گے، سی بی ایم کرنے ہوں گے. آپ فار ایگزامپل 10-15 سال کے لیے آپ اس جو لوگ ہیں ان کو ریلیف دیں، فیملیز آپس میں ملیں، اور اس کے بعد اس قوم پہ چھوڑ دیا جائے. اور ٹھیک بھارت اور پاکستان جو ہے وہ دونوں اسی فارمولے پہ جو یونائٹڈ نیشن نے دیا ہوا ہے اسی پہ عمل کر کے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ وہاں کے حالات ٹھیک کرتے ہیں، اگر طاقت کا استعمال نہیں ہوتا، اور لوگ ان کے ذہن بھی جو ہے نا وہ چینج ہوں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ 15 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد جو جنریشن جو اس وقت جو جنریشن جوان ہو رہی ہے وہ تو ہر وقت پولیس فوج اور ان کی گولیوں کے اندر وہ جوان ہو رہے ہیں. لیکن اگر امن ہوگا، خوشحالی ہوگی، اور اس کے بعد جب آپ بیٹھیں گے تو اس کا ایک پرماننٹ حل نکل سکتا ہے. اور اس خطے کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک برج ہوگا انڈیا اور پاکستان کے درمیان اور چائنا کے درمیان. یہ ایک اکنامک زون بن سکتی ہے، یہ ایک بہترین سوئٹزرلینڈ کی طرح وہ جگہ بن سکتی ہے جس میں تمام جو مفادات ہیں وہ ان کا تحفظ کیا جا سکے. لیکن اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک دم نہیں ہوگا، اس کو ایک لانگ پروسیس ہے، اس کو آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے چلے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں یورپ میں یہ لوگ آپس میں لڑتے رہے ہیں، ٹھیک یہاں پہ جنگیں ہوتی رہی ہیں، ورلڈ وار فرسٹ ہوئی، سیکنڈ ہوئی، لیکن آج یورپ کہاں پہنچ چکا ہے؟ کچھ چیزیں اختلافات آج بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ قومیں ترقی کر رہی ہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم اپنے عوام کی، چاہے وہ انڈینز ہوں، چاہے وہ پاکستانی ہوں، چاہے وہ چائنیز ہوں، افغانی ہوں، جی جتنے بھی بالکل اس سر، خطے کے لوگ ہیں، ان کی ایگریڈ. ترقی کے لیے یہ شرط ہے
کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو ٹھیک کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ ایک دم اس مسئلے کا حل نہیں ہوگا, اس کو آہستہ 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 لانگ ٹرم ایفرٹ کی CBM ضرورت ہے. سر حالات آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ علی رضا سعید صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ چیئرمین کشمیر کونسل EU علی رضا سعید صاحب موجود تھے, جنہوں نے ہمارے ساتھ اپنا جو ان کی سوچ ہے, اوپینین ہے, وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا, اور جو انٹرنیشنل لیول پہ کشمیر کے حوالے سے اور پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے جو تعلقات کو لے کے جو ایک بحث چل پڑی ہے, جس کے حوالے سے کچھ امیدیں بھی ہیں اور کچھ اس میں مشکلات بھی ہیں. بہرحال اینڈ آف دی ڈے یقینی طور پہ تمام چیزوں کا مسائل ڈائلاگ کے ذریعے ہی ہوتا ہے, ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی ہوتا ہے, اور بہت ہی بہتر ہوگا کہ اگر مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی ہندوستان اس حقیقت کو سمجھے اور وہاں طاقت کے استعمال کے بجائے ایک پرامن حل کی طرف جائے, تو اس سے اس خطے کے امن کو بھی بچایا جا سکتا ہے اور کشمیریوں کو بھی ریلیف دیا جا سکتا ہے. ایک شارٹ سا بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں, آج کے پروگرام میں ہم پاکستان اور بھارت کے درمیان ممکنہ طور پہ تعلقات میں بہتری کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں, جس میں آج UAE کے ایمبیسڈر جو واشنگٹن میں ہیں, انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ UAE چاہتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی آئے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مشکلات کا بھی ذکر کیا کہ یقینی طور پہ ایک مشکل یہ کام ہے, لیکن اس کے لیے بہرحال سنجیدگی سے کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان تو ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہے کہ ہماری طرف سے امن کی خواہش ہے اور ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات کی بہتری چاہتے ہیں, لیکن کیا ہندوستان بھی یہی چاہتا ہے؟ سوال یہ ہے. اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں قمر چیمہ صاحب, جو کہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان اور بھارت کے تعلقات پہ اور انٹرنیشنل افیئرس پہ, اور جو پوری دنیا میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں اس پہ. تو سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. قمر چیمہ صاحب, آپ سے میں یہی جاننا چاہوں گا کہ سوال بڑا سادہ سا ہے کہ پاکستان تو چاہتا ہے کہ تعلقات بہتر ہوں, ہم تو پہلے دن سے چاہتے ہیں, لیکن وہ ہمارے یک طرفہ چاہنے سے کیا ہوگا؟ کیا انڈیا بھی چاہتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اب کی بار جو موو ہو رہی ہے اس میں ہندوستان کی طرف سے بھی کوئی سنجیدگی ہے؟ اس پہ بات کیجئے گا سر. جی بہت شکریہ. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پچھلے 7 سال سے جب سے نریندر مودی وزیر اعظم ہیں, انہوں نے اپنی جو ایک انٹرنیشنلی اپنی جو ایک تصویر پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ہاکش پرسپیکٹو دیتے ہیں. 7 سال سے پاکستان سے کوئی بات نہیں ہوئی, تو بے شک بات نہیں ہو رہی, لیکن ایک چیز کا پریشر تو نریندر مودی کے اوپر ہے. فار ایگزامپل ریسنٹلی US انٹیلیجنس کی ایک رپورٹ آئی ہے جو ابھی 9 اپریل کو, اور وہ کہتے ہیں کہ نریندر مودی کے ٹینیور میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایسکیلیشن کا خطرہ ہے. سو یہ پچھلے 7 سال میں جو ایک اپنا انہوں نے پولیٹیکل ایک انوائرمنٹ بنایا ہے, جو انڈیا پاکستان کے درمیان تعلقات کی نیچر ڈیولپ کی ہے, اس کی اسیسمنٹ کے اوپر یہ کی. سو نریندر مودی کے اوپر ایک جو ایلیگیشن لگ رہی ہیں, ان کو ڈیوائیڈر ان چیف کہا جاتا ہے کہ وہ معاشرے میں ویسے تو تقسیم کر رہے ہیں, لیکن وہ انڈیا پاکستان کے معاملے میں بھی بالکل تقسیم کر رہے ہیں. سو دنیا میں انٹرنیشنلی وہ انگیج ہونا چاہتے ہیں, لیکن اپنے گھر میں بھی تقسیم کر رہے ہیں, خطے میں بھی تقسیم کر رہے ہیں. سو وہ پریشر ہے ان کے اوپر. سو اس لیے بھارت پاکستان سے بات کرنا چاہتا ہے. UAE نے اپنا رول ادا کیا اور امریکہ یہ کام نہیں کر سکا, کیونکہ بھارت کو یہ تھا کہ امریکہ کو وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بھائی ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے, کیونکہ بھارت اپنا بتانا چاہتا ہے کہ جی ہم امریکہ کی, یورپ کی, UK کی اس طرح کے معاملات میں بات نہیں سنیں گے, کیونکہ ہم اب وہ ہمارا سٹیٹس نہیں رہا, اب ہم بدل گئے ہیں, ہماری پوزیشن بدل گئی ہے. سو میرا خیال ہے بھارت کا موڈ بالکل چینج ہے, چیزیں مثبت جو رویے ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں. امید ہے کہ بات اچھی طرف جائے گی. اچھا قمر چیمہ صاحب, کشمیر کے معاملے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں آپ کو پتہ جذباتی لوگ ہیں, جذباتی قوم ہے. جب بھی انڈیا سے کوئی تعلقات کی بات ہوتی ہے تو ہم پہلے کہتے ہیں کہ شاید کوئی کشمیر پہ تو کمپرومائز نہیں ہو گیا. تو اس حوالے سے کیا فیکٹس ہیں, کیا انسائٹ ہے, اس پہ بات کیجئے گا. دیکھیے جی, بھارت کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے
اس نے اوور ریئیکٹ کیا 370 اور 35A کے بعد. پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری بڑی لیجیٹیمیٹ پوزیشن ہے کشمیر کے حوالے سے. سو میرا خیال ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اس وقت ایک سٹینڈ سٹل کی سچویشن ہے. نہ ہم کوئی تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں یونیلیٹرلی, نہ انڈیا یونیلیٹرلی وہاں پہ تبدیلی لے کے آ سکتا ہے. سو جو بیسٹ ایک راستہ ہے ہمارے پاس وہ ڈائیلاگ ہی ہے. سو آپ نے بالکل صحیح کہا, لیکن ہماری بھی غلطیاں ہیں کہ ہم نے اتنا ہوسٹائل انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا, بھارت میں بھی لیڈرشپ نے اتنا کر دیا اور ہماری بھی لیڈرشپ نے, کہ ابھی جب یہ لوگ بات کرنے کی طرف آتے ہیں تو میڈیا کا اور عوام کا پریشر آتا ہے اور پھر یہ بات بھی نہیں کر پاتے. بٹ جو امید نظر آ رہی ہے وہ جو یہ ہے کہ اگر ہم نے کشمیریوں کو کوئی فائدہ دینا ہے ڈاکٹر صاحب, تو وہ ہم نے ٹیبل پہ بیٹھ کے دینا ہے. اور ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے پھر اپنی جو پچھلی پوزیشن ہے اس سے 1 انچ پیچھے ہٹنا پڑے گا, اور پھر آگے کی طرف جانے کے لیے آپ کو ڈائیلاگ, ڈسکشن, ڈسکورس ڈیولپ کرنا پڑے گا. میڈیا کو, سول سوسائٹی کو, انٹرنیشنل کمیونٹی کو آن بورڈ لینے کا. اور ہمیں کیونکہ اکانومی چلانی ہے, ہمیں گلوبلی انگیج ہونا ہے, کنیکٹیویٹی کرنی ہے. ہم نے دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے اور اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کر کے باقی ممالک کے مقابلے میں آئیں. ہم کب تک یہ اس طرح کی چیزوں میں جنگ و جدل میں انوالو رہیں گے؟ پچھلے 70 سال میں ہم نے بہت لڑ لیا. سو اگر ہم اکانومی میں فوکس کرنا ہے تو ہمیں ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا, اور امید ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی اور ڈی ایسکیلیشن ہوگی. ٹھیک. اچھا سر, ایک آخری سوال کہ انڈیا کو جب بھی آپ دیکھتے ہیں وہاں کوئی بھی ظاہرہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, وہ ظلم کرتے ہیں لوگوں پہ, اس کا ریئیکشن آتا ہے تو وہ پاکستان کو بلیم کرتے ہیں. اور اب بھی جب آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آج بھی کشمیر, مقبوضہ کشمیر کے کئی علاقوں میں کارڈن اور سرچ آپریشنز ہو رہے ہیں, لوگوں کو وہاں سے کڈنیپ کیا جا رہا ہے, ایکسٹرا جوڈیشل مرڈرز ہو رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو اب اگر کشمیر میں کوئی ریئیکشن آیا تو کیا ہندوستان اس کو مطلب پھر سے پاکستان پہ بلیم گیم کر کے, جیسے آج بھی کہیں میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ پھر سے کوئی اس طرح کی رپورٹ آئی ہے کہ شاید انڈیا کی طرف سے پاکستان پہ جو حملے کی خواہش ہے یا جو سوچ ہے ان کے ایک طبقے میں, وہ آج بھی ویسی کی ویسی ہے اور وہ کبھی بھی اس کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ کیسے یہ جو ٹرسٹ فیکٹر ہے یہ کیسے ڈیولپ ہوگا؟ دیکھیں, 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ نریندر مودی صاحب کے اوپر بڑا پریشر ہے کہ انہوں نے اپنی فوج کو پولیٹیسائز کر دیا ہوا ہے. جو بھارت کی فوج ہے وہ اپنے آقاؤں کو سنتی ہے معاملات کو خراب کرنے میں. بھارت کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ نریندر مودی نے, اور پرٹیکولرلی بپن راوت جو ان کے CDS ہیں, انہوں نے ماحول کو خراب کیا اور سیاسی فوج وہ سیاسی فوج ہو گئی ہے اور وہ اسی طرح کے سیاسی فیصلے کرتی ہے. کشمیر کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر جو کشمیر میں کچھ ہوتا ہے, ظاہری بات ہے کشمیر کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کا ڈائیلاگ نہ ہو, بلکہ ہمارے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے بھی سٹیٹمنٹ دی, علی گیلانی صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دی کہ جی یہ بات ہونی نہیں چاہیے. لیکن اگر اس طرح کا کوئی ماحول بنتا ہے جس میں مجاہدین جو ہیں وہاں پہ جو لڑکے ہیں, ینگ لڑکے غصے میں ہیں, جو کہ ان کا غصہ جائز بنتا ہے, تو وہاں پہ آ کے پھر ہمیں ان کو جو کشمیری لیڈرشپ ہے اس کو آن بورڈ لینا پڑے گا, ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا پڑے گا اور ان کو بتانا پڑے گا کہ اس وقت جو ڈیویڈنڈز ہیں, جو فائدہ ہے وہ اسٹرگل میں نہیں ہے, وہ جہاد میں نہیں ہے, وہ آپ جو عام اسٹرگل کرتے ہیں اس میں نہیں ہے, بلکہ ٹیبل پہ بیٹھنے کا ہے. سو میرا خیال ہے ایک ڈسکشن اور ایک ڈسکورس ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے, اور امید یہ ہے کہ کشمیری بھی ڈائیلاگ چاہتے ہیں, وہ بھی یہی چاہیں گے کہ معاملات سدھریں, تو وہ امن کو چانس دیں گے. اور اس وقت کی جو پوزیشن ہے اس میں اگر کشمیری دوبارہ گنز اٹھاتے ہیں تو شاید وہ اچھا نہیں ہوگا. اچھا یہی ہے کہ ہم بات کریں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں, ہم انڈینز کے ساتھ بیٹھیں, کشمیری بھی بیٹھیں, اور ہم کشمیر کے مسئلے کو فار ایور اور باقی تمام ڈسپیوٹس کو بھی فار ایور حل کر لیں. بالکل سر, بس اس میں یہ ضروری ہے کہ انڈیا کی طرف سے بھی ظاہر کوئی ول ہو, جو چیز ظاہر کشمیریوں نے اتنی لمبی سٹرگل کر کے ایک تحریک کو یہاں تک لایا, کم از کم انڈیا ان کے جو پوائنٹس ہیں, جو ان کا مطالبہ ہے, اس کو اگر سمجھے گا تو تب ہوگا. تو کیا آپ کے خیال سے انڈیا اس موڈ میں ہے کہ وہ اس ساری ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرے؟ دیکھیں, انڈیا ریئلٹی کو ایکسیپٹ کر چکا ہے. انڈیا کو ایک چیز کا پتا ہے کہ وہ 2 فرنٹ وار نہیں لڑ سکتے, نہ وہ پاکستان کے ساتھ انگیج ہونا چاہتے ہیں, نہ وہ چائنا کے ساتھ انگیج ہونا چاہتے ہیں. اسی لیے انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھی انگیجمنٹ کیا ہے, چائنیز کے ساتھ بھی انگیجمنٹ کر رہے ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی ساری جو ہے وہ بھارت کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے. انڈو پیسیفک ڈاکٹرنز آ گئی ہیں, ایشین نیٹو کی بات ہو رہی ہے, D10 کی بات ہو رہی ہے. تو بھارت کہیں طور پہ بھی
ملٹریلی انگیج نہیں کرنا چاہتا, وہ اکنامکلی انگیج ہونا چاہتا ہے, وہ پولیٹیکل سٹیبلائزیشن چاہتا ہے. تو امید ہے کہ بھارت کا رویہ بدلے گا اور وہ پاکستان کے ساتھ ایسکلیشن کی طرف بھی نہیں جائے گا, اور کشمیریوں کے ساتھ بھی وہ معاملات ٹھیک کرے گا. بہت شکریہ قمر چیمہ صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین, ہم نے قمر چیمہ صاحب سے اور اسی طرح علی رضا سید صاحب سے آج اس موضوع پہ بات کی کہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان جس طرح یو اے ای چاہتا ہے کہ ٹینشن کم ہو, اس کی کیا پاسبلٹی ہے اور یہ کیسے پریکٹیکلی کس طرح اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے دونوں ہمارے جو معزز مہمان تھے جنہوں نے اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دیا, اور اینڈ پہ میں بھی یہی کہوں گا کہ یقینی طور پہ امن ضروری ہے, کشمیریوں کے لیے ضروری ہے, پاکستان اور ہندوستان کے لیے ضروری ہے, اس پورے ریجن اور پوری دنیا کے لیے ضروری ہے. لیکن کیونکہ کشمیریوں کی جو تحریک آزادی ہے وہ ایک حق پہ مبنی ہے اور یونائٹڈ نیشن کے چارٹرز کے عین مطابق ہے. دیکھنا یہ ہے کہ بھارت اس ڈائیلاگ پروسیس میں اگر کشمیریوں کی جو حیثیت ہے, کشمیریوں کی جو سٹرگل کی کا جو بیسک چارٹر ہے اس کو مانتے ہوئے اگر ٹیبل پہ بیٹھے گا تو یقینی طور پہ یہ نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں. لیکن اگر صرف یک طرفہ امن کی خواہش کشمیری یا پاکستان کی طرف سے ہوگی تو اس کا شاید بہت بڑا فیوچر میں کوئی رزلٹ اس کا سامنے نہیں آئے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.